بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 134 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے عام اور خاص سے مربوط ایک نئی بات کو، جو اس بات سے متعلق ہے کہ آیا خبر واحد کے ذریعے کتاب یعنی قرآن مجید کی تخصیص ہو سکتی ہے یا تخصیص نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ سے مربوط جتنے مطالب ہیں ان کو ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی اصلی بات کو بیان کریں، سب سے پہلے بطور مقدمہ ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عمومات کی تخصیص کی ہمارے پاس چند صورتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عموم قرآنی کی مخصص قرآنی سے تخصیص، یعنی عام بھی قرآن کے اندر موجود ہو اور جس کا مخصص ہے وہ بھی قرآن کے اندر ہی موجود ہو۔ اور دوسری صورت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ عموم قرآنی کی خبر متواتر سے تخصیص، یعنی عموم قرآنی ہمارے سامنے ہے جو قرآن کے اندر پایا جاتا ہے، اور مقابلے میں ہمارے پاس حدیث ہے جو کہ خبر متواتر ہے، فرماتے اس کے ذریعے اس کی تخصیص۔ اسی طرح فرماتے کہ عموم قرآنی کی اجماع کے ذریعے تخصیص، یہ بھی ہمارے پاس ایک صورت آ جاتی ہے۔ اور چوتھی صورت ہمارے پاس آتی ہے عموم قرآنی کی حکم عقل سے تخصیص۔ اور پانچویں صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ عموم قرآنی کی خبر واحد مع قرائن سے تخصیص، یعنی عموم قرآنی کی ہم ایسی خبر واحد سے تخصیص کرتے ہیں کہ جو قرائن کے ساتھ موجود ہو۔ اور چھٹی ہمارے پاس کہ جس کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ہماری مورد بحث میں شامل ہوگا، کیا ہے کہ عمومات قرآنی کی خبر واحد مجرد از قرائن سے تخصیص، یعنی ہم عمومات قرآنی کی ایسی خبر واحد کے ذریعے تخصیص کرتے ہیں کہ جو قرائن سے خالی ہوتی ہے۔ اور ساتویں صورت ہمارے پاس ہوتی ہے خبر متواتر کی خبر متواتر سے تخصیص، یعنی حدیث کی حدیث کے ذریعے تخصیص۔ البتہ دونوں صورتوں میں خبر متواتر ہوتی ہے، عام بھی خبر متواتر، خاص بھی خبر متواتر ہوتی ہے۔ اور آٹھویں صورت ہمارے پاس آتی ہے خبر متواتر کی خبر واحد کے ذریعے تخصیص۔ خبر متواتر کو ہم خبر واحد سے کیا کر دیتے ہیں؟ مخصص کر دیتے ہیں۔ خبر واحد کی خبر متواتر سے تخصیص، یعنی خبر واحد عام ہے، جو اس کی تخصیص کرنے والی وہ خبر متواتر ہے۔ اور دسویں صورت ہمارے پاس آتی ہے خبر واحد کی خبر واحد سے تخصیص، یعنی خبر واحد بھی عام ہے اور جو اس کی تخصیص کر رہی ہے وہ بھی خبر واحد ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ممکنہ 10 قسمیں آتی ہیں عام کی تخصیص کرنے کے اعتبار سے۔ ان 10 صورتوں میں سے ہماری جو مورد بحث ہے وہی چھٹی والی صورت ہے، یعنی عمومات کی خبر واحد مجرد از قرائن سے تخصیص۔ فرماتے ہیں العاشر تخصیص الکتاب العزیز بخبر الواحد، قرآن مجید کے عمومات کی تخصیص کرنا خبر واحد کے ذریعے آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یبدو من الصعب المبتدی، فرماتے ہیں مبتدی کے لیے سب سے مشکل ترین کام ہے وہ کون سا ہے؟ کہ ان یؤمنا لاول وہلہ، کہ وہ ابتدائی نظر سے ہی اس بات کا ایمان رکھ لے اور یقین کر لے کہ بے جواز تخصیص العام الوارد فی القرآن الکریم بے خبر الواحد، کہ وہ والے عمومات جو کہ قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں، آیا ان کی خبر واحد کے ذریعے تخصیص ہو سکتی ہے یا تخصیص نہیں ہو سکتی۔ فرماتے اس کے جواز کا قائل ہونا ایک مبتدی کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، بات اتنی آسان نہیں کہ جتنی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ایک جانب سے دیکھیں نظراً الی ان الکتاب المقدس انما هو وحی منزل من اللہ لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب مقدس ہے جو کہ وحی خداوندی ہے اور اللہ کی جانب سے نازل ہے، کہ جس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی آسان الفاظ میں کہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانب سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو قرآن مجید کے عمومات ہیں، اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو قطعی الصدور ہے، یعنی اس کے صدور میں کسی قسم کا شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ اور دوسری جانب سے دیکھیں فرماتے ہیں والخبر ظنی، اور جو ہمارے پاس حدیث آتی ہے، روایت آتی ہے، وہ تو یقینی نہیں ہے، وہ تو قطعی صدور ہو نہیں سکتی، جس طرح کہ قرآن مجید قطعی صدور ہے۔ فرماتے جو ہمارے پاس خبر واحد آ رہی ہے جو مجرد از قرائن بھی ہے، وہ خبر کیا ہے؟ ظنی ہے، گمان پر مشتمل ہے، کہ یحتمل فیہ الخطأ والکذب، کہ جس میں خطا کا احتمال بھی ہے اور جس میں کذبانی کا احتمال بھی پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ راوی نے دروغگوئی سے کام لیا، اس نے سچائی کو بیان نہ کیا ہو، لیکن فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید قطعی صدور ہے ویسے ہی خبر متواتر قطعی صدور نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس قطعی صدور ہے، دوسری جانب سے ہمارے پاس ظنی صدور ہے،
فَكَيْفَ يُقَدَّمُ عَلَى الْكِتَابِ، تو ہم اس ظنی الصدور کو بلا کیسے قطعی الصدور پر مقدم کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ تو اگر فیصلہ کر دیا آپ نے کہ اس کو مقدم نہیں کر سکتے تو پھر آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں البتہ ایک نقطہ یہاں پہ مد نظر ہے، وہ کیا؟ وَلَكِنْ سِيرَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْقَدِيمِ عَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اذا كان مخصصا للعام القرآنی، لیکن فرماتے ہیں اگر علماء کی سیرت کو دیکھیں تو قدیم زمانے سے لے کر آج تک کے علماء جو ہیں وہ ان کو ہم نے خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس صورت میں؟ جب ہم خبر واحد کو عموم قرآنی کا مخصص قرار دیتے ہیں، یعنی بہت سے مقامات ہم نے دیکھا ہے فقہ کے باب میں، حدیث کے باب میں یا رجال وغیرہ کے باب میں، تاریخ کے باب میں ہم نے دیکھا ہے کہ علماء اور فقہا کیا اور محدثین کیا کرتے ہیں کہ وہ عام قرآنی کی ایک خبر واحد کے ذریعے تخصیص بیان کر دیتے ہیں۔ اس بنا پر ہم اس بحث کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بَلْ لَا تَجِدُ عَلَى الْأَغْلَبِ خَبَرًا مَعْمُولًا بِهِ، بلکہ فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہ خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہمارے سامنے کئی ایسی فقہ کی کتابیں ہیں کہ جن میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی احکامات بیان کیے ہیں وہ خبر واحد پر عمل کر کے ہی اکثر احکامات جو ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ من بین الاخبار التي بأیدینا فی المجامع، فرماتے بہت سی روایات، بہت سی احادیث اور بہت سی اخبار ہمارے پاس ایسی ہیں جو کہ مجموعات کے اندر، جو کہ حدیث کے جو بڑے بڑے مجموعے ان کے اندر جو جتنی بھی احادیث موجود ہیں ان میں سے اغلب اور اکثر روایات ایسی ہیں کہ جو کہ خبر واحد کے ذریعے مقید ہیں اور خبر واحد کے مطابق ہی ان پر حکم لگایا گیا ہے، الا سوائے ایک مورد کے۔ کون سا والا مورد؟ فرماتے الا وہو مخالف للعام، مگر اس صورت میں کہ جب یہ عام قرآن کے مخالف ہو، او مطلقن فی القرآن، یا یہ مطلق قرآن کے برخلاف، یعنی ایسی خبر واحد جو حکم قرآن کے اطلاق اور عموم کے برخلاف ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے جتنی بھی احادیث دیکھی ہیں ان تمام میں اس خبر واحد پر عمل کر کے ہی عمومات قرآن کی تخصیص لگائی گئی ہے۔ ولو مثل عمومات الحل و نحوها، چاہے فرماتے ہیں کہ عمومات حل اور اس کے علاوہ دیگر عمومات قرآن ہی کیوں نہ اس کی احادیث کے ذریعے تخصیص فقہ وغیرہ کی کتابوں میں بیان ہوئی، جیسے حلت لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے گزشتہ مثال دی کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے حلال ہے، یہ عموم قرآن ہے۔ لیکن مقابلے میں دیکھیں تو حدیث میں بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جیسا کہ حرمت علیکم لحم الارنب، تمہارے اوپر خرگوش کا گوشت حرام ہے، تمہارے اوپر فلاں کا گوشت حرام ہے، تمہارے اوپر فلاں چیز کھانا حرام ہے، فلاں چیز پینا حرام ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اخبار احاد ہیں، خبر واحد ہی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ان عمومات قرآن کی کیا کر رہے ہیں؟ تخصیص بیان کر رہے ہیں۔ البتہ کلی طور پر دیکھیں تو عموم قرآن کی خبر واحد کے ذریعے آیا تخصیص ہو سکتی ہے یا تخصیص نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس 5 طرح کے نظریے آتے ہیں، بعض اطلاق کے قائل ہیں اور بعض جو ہیں وہ تفصیل کے قائل ہیں۔ اکثر علماء شیعہ اور سنی اس بات کے قائل ہیں کہ عام قرآن کی خبر واحد کے ذریعے تخصیص ہو سکتی ہے، اس میں صاحب معالم، صاحب کفایہ اور خود مصنف یعنی مرحوم مظفر بھی شامل ہیں۔ دوسرا گول ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ بعض علماء ایسے ہیں جو کہ عدم جواز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی بھی خبر واحد کے ذریعے عمومات قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی، کہ جن میں شیخ طوسی، سید مرتضیٰ اور اکثر عامہ شامل ہیں۔ تیسرا نظریہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ بعض علماء جو توقف کے قائل ہیں، نہ وہ جواز کے قائل ہیں نہ ہی عدم جواز کے قائل ہیں، جس میں قاضی باقلانی اور دیگر بزرگان شامل ہیں۔ اور چوتھا قول ہمارے پاس آتا ہے دلیل قطعی، یہ تفصیل والا قول ہے کہ اگر دلیل قطعی ہمارے پاس موجود ہو جو کہ خبر واحد کو معتبر قرار دے تو ہم جواز کا حکم لگائیں گے، لیکن اگر دلیل قطعی موجود نہ ہو جو خبر واحد کو معتبر قرار دے تو ہم عدم جواز کے قائل ہو جائیں گے۔ اور پانچواں نظریہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اگر تو مخصص متصل ہو، یعنی ہمارے پاس جو خبر واحد کے تخصیص آ رہی ہے عموم قرآن کی، اگر تو مخصص متصل ہوا فرماتے تو اس صورت میں عمل کرنا جائز ہے، لیکن اگر مخصص منفصل ہو تو اس صورت میں ایسی خبر واحد پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس آگے 5 قسم کے اقوال۔ سوال، ان 5 اقوال میں سے ہم کس قول کو قبول کریں؟ مصنف ایک تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بل علی الظاہر ان مسئلۃ تقدیم الخبر الخاص علی الآیۃ القرآنیۃ العامۃ من المسائل المجمع علیہا من غیر خلاف بین علمائنا۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک تو ظاہر یہی ہے کہ خبر واحد کو، خبر خاص سے مراد خبر واحد ہے، خبر واحد کو آیت قرآنیہ عامہ کے اوپر مقدم کرنا من المسائل المجمع علیہا،
ان مسائل میں سے ہے کہ جس پر سارے کے سارے علماء کا اجماع ہے، اور سارے کے سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خبر خاص کو اور خبر واحد کو آیت قرآنی کے عموم پر مقدم کرنا جائز ہے، اور اس کے ذریعے تخصیص بھی ہو سکتی ہے، من غیر خلاف بین علمائنا، اور ہمارے علماء کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ آگے فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہے فَمَسِّرُّ فِي ذَلِكَ مَا قُلْنَاهُ، فرماتے ہیں ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع اس بات پر قائم ہے کہ علماء کے درمیان ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے، دوسری جانب سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے 5 قسم کے اقوال ہیں، جن میں سے بعض جواز اور بعض عدم جواز اور بعض توقف کے قائل ہیں، بعض تفصیل کے قائل ہیں۔ فرماتے پھر کیا وجہ ہے فَمَسِّرُّ فِي ذَلِكَ مَا قُلْنَاهُ، فرماتے جو ابھی ہم نے بیان کیا پھر اس کی وجہ کیا ہے، اختلاف کیوں آ رہا ہے؟ جب اجماع آ گیا تو پھر یہاں پہ اختلاف نامی کوئی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے۔ مصنف فرماتے ہیں اس بات کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نقول، مصنف فرماتے ہیں کہ لا ریب فی ان القرآن الکریم، فرماتے جو ہمارے پاس عمومات قرآنی ہیں، وَإِنْ كَانَ قَطْعِيَ السَّنَدِ، اگرچہ ان کی سند قطعی ہے، وہ قطعی الصدور ہیں، لیکن فیہ متشابہ و محکم، اس میں محکم بھی پائے جاتے ہیں اور اس میں متشابہ، کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ محکم ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ نص علی ذالک القرآن نفسہ، خود قرآن نے اس بات کی جانب صراحت فرمائی ہے کہ قرآن میں محکم بھی پایا جاتا ہے، متشابہ بھی پایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے وہ کیا کرتے ہیں، متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، محکم کو دیکھتے نہیں۔ خود قرآن نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ آگے دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے محکمات ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، والمحکم و نص و ظاہر، محکم یا نص ہوتا ہے یا پھر ظاہر ہوتا ہے۔ نص یہ کہ جس کے برخلاف کا کوئی امکان موجود نہیں ہوتا، ظاہر کہ جس کا برخلاف کا آپ امکان دے سکتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں تو ظاہر منہ عام و مطلق، ظاہر کی بھی آگے ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، یا وہ عام ہوتا ہے یا وہ مطلق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں عمومات قرآنی ہمارے پاس اس تقسیم کے اعتبار سے مختلف ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ قطعی الصدور ہیں لیکن اس اعتبار سے ان میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کما لا ریب ایضاً، ہمارے پاس اس بات میں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ انہ ورد فی کلام النبی والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام ما یخصص کثیرا من عمومات القرآن وما یقید کثیرا من مطلقاتہ وما یقوم قرینۃ علی صرف جملۃ من ظواہر۔ فرماتے ہیں ایک جانب سے تم نے کہہ دیا ہمارے پاس عمومات قرآنی ہیں جو کہ قطعی الصدور ہیں، کہ جس میں محکم بھی ہے، جس میں متشابہ بھی ہے، جس میں عام بھی ہے، جس میں مطلق بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ فرماتے جب سارا ہم نے بیان کر دیا یہ تو ہو گیا ایک جانب سے، لیکن دوسری جانب سے دیکھیں فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ کلام نبی اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی ہمیں بہت سی ایسی روایات اور بہت سی ایسی احادیث نظر آتی ہیں کہ ما یخصص کثیر من عمومات القرآن، جو عمومات قرآن کی کیا کرتی ہیں، تخصیص کرتی ہیں، وما یقید کثیر من مطلقاتہ، اور کیا کرتی ہیں، بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کہ مطلقات کلام معصوم کی تقیید کرتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں وما یقوم، یہ اسی پر عطف ما یقید پہ، فرماتے ہیں وما یقوم، اور ہمیں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ قرینہ بنتی ہیں کس بات پر، علی صرف جملۃ من ظواہر، کے جملہ کا جو ظہور ہے اس ظہور سے اس کو کیا کر دیتی ہیں، منصرف کر دیتی ہیں، اس جملے کا ظہور جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا قَطْعِيٌّ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ، فرماتے ہیں یہ بات قطعی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی احادیث معصومین بھی موجود ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے سے ہمیں مختلف قسم کی تخصیص نظر آتی ہے، یعنی ہمارے پاس ایسے عمومات قرآنی جن کی مختلف طرح کی تخصیص نظر آتی ہے۔ البتہ فرماتے یہ جو تخصیص ہے مختلف صورتوں پر ہے، لیکن ہماری مراد وہ تخصیص ہے جو کہ خبر واحد مجرد اذکران، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تقریباً اس میں 10 قسم کی صورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، ان 10 صورتوں میں سے ہماری جو مراد ہے وہ والی خبر واحد ہے جو کہ قرائن سے خالی ہو۔ اب سوال ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے میں کتنے اقوال پائے جاتے ہیں۔ ہم نے تقریباً 5 قسم کے نظریات بیان کیے، بعض اطلاق کے قائل ہیں، بعض جو ہے توقف کے قائل ہیں اور بعض جو ہے وہ تفصیل کے قائل ہیں، جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے سارے کے سارے جو ہے ایک قول پر متفق نہیں ہے۔ البتہ مصنف نے کہا کہ ہمارے پاس اجماع موجود ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا جب اجماع موجود ہے تو 5 اقوال کی صورت میں اختلاف کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اختلاف اقوال اس لیے کہ ایک جانب سے دیکھیں تو عمومات قرآنی کی 2 قسمیں، یا وہ محکم ہے یا وہ متشابہ ہیں، محکمات کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا وہ نص کی صورت میں ہے یا وہ ظاہر کی صورت میں ہے،
اور ظاہر کی بھی دو قسمیں ہیں، یا وہ عام کی صورت میں ہے یا وہ مطلق کی صورت میں، یعنی ایک جانب سے ہمارے پاس یہ عمومات آتے ہیں، اگر ہم دوسری جانب سے احادیث معصومین و کلام معصوم کو دیکھیں تو عام کے لیے ہمارے پاس مخصصات موجود ہیں، مطلق کو دیکھیں تو اس کے لیے ہمارے پاس مقیدات موجود ہیں، ظاہر کو دیکھیں تو خلاف ظاہر ہمارے پاس کچھ ایسے قرائن موجود ہیں جو کلام کے ظہور کو برعکس کر دیتے ہیں اور اس کے ظہور کو پھیر کر دوسرے معنی میں بیان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دونوں چیزیں ملتی ہیں، اس بنا پر ہم نے اس بات کو ترتیب دیا کہ آیا کتاب عزیز کی، قرآن مجید کی خبر واحد کے ذریعے تخصیص ہو سکتی ہے یا تخصیص نہیں ہو سکتی۔ بقیہ گفتگو کو انشاءاللہ کل والے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔